نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال الله تعالى في مقام آخر والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا موضوع انتہائی اہم، افضل و اکرم، اشرف و اعلیٰ، برتر و بالا ہے۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے مذہب اسلام کی عظیم الشان مہکتی کیاریوں یعنی دینی مدارس کے خلاف شب و روز ہونے والے پروپیگنڈے کی حقیقت آشکارا کرنے اور ان مدارس کی اہمیت و عظمت، منفعت، بلندیوں، رفعت و برکت، شان و شوکت اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین اکرام، ہمارے معاشرے میں دینی مدارس کی کیا اہمیت اور ضرورت ہے، توجہ کیجیے۔ کوئی ہوش مند مسلمان ایسا نہیں جو یہ بات جانتا ہو کہ ان مدارس دینیہ کے ذریعے نہ صرف اسلامی معاشرت زندہ ہو رہی ہے بلکہ اسلامی علوم و فنون کی ترویج جیسا مبارک عمل بھی اسلامی معاشرے میں ان کے سبب جاری و ساری ہے۔ اور یہ بات بھی روز روشن کی طرح واضح ہے کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے بغیر اسلامی معاشرے کی بقا، اس کے قیام کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور اسلامی تعلیمات ہی پر ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد اور داغ بیل ڈالی جا سکتی ہے، کیونکہ قرآن و حدیث اسلامی تعلیمات کا منبع ہے۔ اور دینی مدارس کا مقصد اس کے سوا اور کیا ہے کہ قرآن و حدیث کے ماہرین، اسلامی تعلیمات پر گہری نظر رکھنے والے علماء اور علوم شرعیہ پر دسترس رکھنے والے رجال کار پیدا کیے جائیں، جو آگے چل کر مستقبل میں مسلمان معاشرے کا اسلام سے ناطہ جوڑنے اور اسلام کی بنیادی اور ضروری تعلیم کو عام کرنے اور اسلامی تہذیب و تمدن کی ابدی صداقت اور حقانیت کو اجاگر کرنے کا فریضہ انجام دے۔ اور بلا شبہ یہ مدارس اپنے اس بلند عظیم مقصد کے حصول میں الحمدللہ 100% کامیاب ہیں۔ لیکن آج ان مدارس کے خلاف پروپیگنڈا زور و شور پر ہے، جن پر نت نئے اعتراضوں کے غول در غول ہیں۔ اسلام کے ابدی دشمن انگریز، یہود، ہنود اسلام کے اقدار کو مٹانے میں مصروف ہیں۔ اسلامی احکام سے کوسوں دور نام نہاد مسلمان حکمران ان کے دوست ہیں۔ لیکن میری بات سن لیجئے، ذہن نشین کر لیجئے، میرے اسلاف و کردار اور کارناموں کا مطالعہ کر لیجئے۔ تاریخ گواہ ہے، جب بھی اللہ رب العزت کی سرزمین پر کفر کا طوفان کھڑا کیا گیا تو انہی مدارس کے علماء، صلحاء، فضلاء نے مصائب کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، انگریزوں کو بھاگنے پر مجبور کیا، ظلم و جبر کو دفع کیا، اخوت و بھائی چارگی کو عام کیا، اور اس طرح کی ہزاروں مشکلات میں اسلام کا پرچم بلند کیا۔ جی ہاں، انہی مدارس نے ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں مفسر، محدث، مفتی، متکلم، محقق، مدقق، مناظر، معلم، مورخ، مدبر، مفکر، مقرر، شاعر و ماہر، سیاستدان، صحافی تیار کیے، اور اسے عظیم الشان فقہا، علماء، صلحاء، اکابر و شیوخ پیدا کیے، جن کے تذکرے سے ایمان کو تازگی، اذہان کو پاکیزگی، روحوں کو سرشاری، عمل کو بیداری، فکر کو وسعت، نظر کو ٹھنڈک، زبان کو شیریں، دل کو حلاوت، عقیدے کو پختگی نصیب ہوتی ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ان مکتبوں کو اسی حالت میں رہنے دو اور غریبوں مسلمانوں کے بچوں کو انہی مدارس میں پڑھنے دو۔ اگر یہ ملا درویش نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ جو کچھ ہوگا تو ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ اگر ہندوستان کے مسلمان مدارس کے فیض سے محروم ہو گئے تو بالکل اس طرح ہوگا جس طرح اندلس میں مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت کے بعد آج وہاں غرناطہ، قرطبہ اور الحمرا کے سوا اسلامی پیروکاروں اور اسلامی تہذیب کے آثار کا کوئی نقش نہیں ملے گا۔ ہندوستان میں تاج محل، دلی کے لال قلعے کے سوا اسلامی تہذیب و تمدن کا کوئی نقش نہیں ملتا۔
اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے، اپنے اس دور میں غور کر لیجئے کہ اگر کوئی تصنیف و تالیف کا میدان ہے تو اس کا سبب مدارس دینیہ ہے، دعوت و تبلیغ کا فیضان ہے تو اس کا سبب مدارس دینیہ ہے، مجاہدین حق کا طوفان ہے تو اس کا سبب مدارس دینیہ ہے، وعظ و خطابت اور صدائے قرآن ہے تو اس کا سبب مدارس دینیہ ہے، خانقاہوں کا صوفیانہ نظام ہے تو اس کا سبب مدارس دینیہ ہے۔ اس لیے میں کہوں گا کہ فدا تجھ پر اے مدرسہ بیت العلم میری جان ہے، فدا تجھ پر اے مدرسہ بیت العلم میری جان ہے، کہ تو مرکز نور دار الاما ہے، بلندی تیری برتر آسماں ہے، تجھے پیار کرتا یہ سارا جہاں ہے، کوئی پوچھے کیا ہے یہ سب کچھ کہہ دوں، چمکتا ہوا دین کا گلستان ہے، مہک جس کے پھول کی ہر سو عیاں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔